بسم اللہ الرحمن الرحیم 8609 کا چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس ریلیشن شپ آف ایجوکیشن اینڈ فلسفی۔ فلسفہ اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فلسفی اور جو ایجوکیشن ہے اس کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور تعلیم فلسفے کے اصولوں کو عملی شکل دیتی ہے۔ سادہ الفاظ میں فلسفہ سوچ دیتا ہے، تعلیم اس سوچ کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پلاٹو ڈیفائن ایجوکیشن ایز اے لائف لانگ پروسیس۔ گریک کے ایک اسکالر ہیں پلاٹو، اس کے نزدیک تعلیم صرف اسکول یا کالج تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کا عمل ہے۔ انسان بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سیکھتا رہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، یعنی کہ انسان کسی بھی ایج میں اس کو سیکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن ایز اے انسٹالنگ ویلیوز اینڈ فوسٹرنگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اب تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا نصاب ہوتا ہے، جو ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں، ہم نے صرف اسی میں سے علم لینا ہے، اسی کو رٹا لگانا ہے، بلکہ یہ انسان میں ویلیوز بھی پیدا کرتی ہے، جیسے کہ ایمانداری، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور یہی ویلیوز جو ہوتی ہیں جیسے کہ ایمانداری، احترام کرنا، کسی چیز کی ذمہ داری لینا، یہی جو ویلیوز ہیں یہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی از کنسیڈرڈ ایز دی فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ اب فلسفے کو تعلیم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ فلسفہ یہ طے کرتا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، کیا پڑھایا جائے گا، کیسے پڑھایا جائے گا، یہ سب ہم تعلیمی فلسفے سے ہی طے کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فلسفہ ہے تعلیم کی بنیاد ہے۔ فلسفی از کنسیڈرڈ ایز دی فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دا گروتھ آف دی ہیومن چائلڈ ایز دی ایسنس آف ایجوکیشن۔ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو نشوونما ہے، تعلیم کا اصل مقصد ہے۔ تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بچوں کی مکمل نشوونما، جیسے کہ ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشوونما کرنا ہے۔ اسکول کے اندر بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں، جیسے کہ کھیلنا، سوچنا اور دوسروں کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیلنس گروتھ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہی تعلیم کا اصل مقصد ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آف نالج، موٹر کنٹرول، لنگوسٹک ایبیلٹیز اینڈ ریلیشن شپس۔ اب تعلیم صرف دماغی ترقی نہیں بلکہ یہ نالج، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت، موٹر سکلز یعنی کہ جسمانی حرکت ہوتی ہے، کھیلنا، کودنا، لکھنا، موٹر سکلز کے اندر ہماری جو باڈی ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ لنگوسٹک ایبیلٹیز کے اندر اس میں جو لینگویج سکلز ہیں وہ انکلوڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ بولنا، سننا اور سمجھنے کی صلاحیت وغیرہ۔ ریلیشن شپس، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایجوکیشن ایز اے کنٹینیوس پروسیس تھرو آؤٹ لائف۔ تعلیم زندگی بھر کا جاری رہنے والا عمل ہے، تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی، ہم اسکول سے نکل کر بھی زندگی کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوکری، رشتہ داری، غلطیاں، کامیابیاں، سب سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن ایز اے ٹو وے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ تعلیم صرف ٹیچرز سے اسٹوڈنٹس تک نہیں جاتی بلکہ استاد بھی جو ہوتا ہے، جو ٹیچر بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ٹو وے پروسیس۔ جیسے کہ جب ایک ٹیچر ہے وہ بچوں سے کویسچنز کرتا ہے، تو بچوں کے جو خیالات ہیں ٹیچر وہ جان کر بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس فلسفیکل پرسپیکٹیوز گائیڈ ایجوکیشنل پالیسی ڈیسیژن اینڈ ہیلپ ایجوکیٹرز۔ فلسفہ یہ طے کرنے میں مدد دیتا ہے کہ نصاب کیسا ہو، تعلیم کا مقصد کیا ہے، استاد کا کردار کیسا ہو، ٹھیک ہے، اور طلبہ میں کن خوبیوں کو فروغ دیا جائے۔ جو فلسفی ہوتی ہے وہ ایجوکیشنل پالیسیز بنانے میں بھی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس رول آف فلسفی ان ایجوکیشن پالیسی اینڈ پریکٹس۔ تعلیمی پالیسی اور عمل میں فلسفے کا کیا کردار ہے؟ فلسفی ڈیٹرمائنز دی ریئل ڈیسٹینیشن ٹورڈ وچ ایجوکیشن ہیز ٹو گو۔ فلسفہ یہ طے کرتا ہے کہ تعلیم کو کس منزل تک پہنچنا ہے۔ فلسفہ تعلیم کو ایک گول دیتا ہے، ایک آبجیکٹیو دے دیتا ہے۔ اگر فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان کا مقصد ہے وہ اس کی اخلاقی شخصیت کو بنانا ہے، تو جو تعلیم ہے وہ اخلاق کی تربیت پر زور دے گی۔ لیکن اگر فلسفہ یہ مانتا ہے کہ انسان کا مقصد عملی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو تعلیم میں سائنسی اور عملی مضامین پڑھا دیے جائیں گے تاکہ وہ اچھا پڑھ سکے، اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور اس کو ایک اچھی جاب مل سکے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی ڈیٹرمائنز دی ویریس اسپیکٹس آف ایجوکیشن۔ فلسفہ تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو طے کرتا ہے۔
اب جو فلسفہ ہے وہ تعلیم کا ہر حصے، چاہے وہ نصاب ہے، پڑھانے کے طریقے ہیں، ٹیچر ہے یا جو ہمارے تعلیم کے مقاصد ہیں، ان سب پر اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ کہ جو تعلیم کو فلسفے کا ایک عملی روپ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایجوکیشن از دی ڈائنامک سائڈ آف فلسفی۔ تعلیم فلسفے کا ایک عملی پہلو ہے۔ فلسفہ سوچ پیدا کرتا ہے اور تعلیم اس سوچ کو عملی صورت دیتی ہے، یعنی سب کچھ طے فلسفے نے کرنا ہے اور تعلیم نے، فلسفے نے جو کہا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ اگر فلسفہ یہ کہے کہ سچائی سب سے بڑی نیکی ہے تو تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہی بن جائے گا کہ بچوں کو سچ بولنے کی تربیت دی جائے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن از اے مینس ٹو اچیو دی گول۔ تعلیم مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ پھر وہی بات کہ فلسفہ بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور تعلیم اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی اینڈ ایمز آف ایجوکیشن۔ ہر تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے ہمارے پاس واضح مقاصد ہونے چاہیے، ایمز ہونے چاہیے، آبجیکٹیو ہونے چاہیے۔ دا ایم آف ایجوکیشن از ریلیٹڈ ٹو دی ایم آف لائف۔ جو ایجوکیشن کا ایم ہوتا ہے وہ زندگی کے مقاصد سے جڑا ہوتا ہے، اور جو زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں فلسفی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایم آف ایجوکیشن کی ہمارے پاس تھوڑی سی ہسٹری ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اینشینٹ پیریڈ، یعنی کہ جو قدیم دور تھا، اس دور میں تعلیم کو جو مقصد تھا وہ روحانی تربیت، اخلاقی اصلاح، سچائی کی تلاش تھا۔ جیسے کہ یونان میں پلاٹو اور ارسطو تعلیم کو روحانی اور اخلاقی ترقی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی کے اوپر کام کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میڈی ایول پیریڈس، یعنی کہ درمیانی دور۔ اس دور میں تعلیم زیادہ تر مذہب کے زیر اثر تھی، جیسے کہ مدرسے ہو گئے، چرچ اور مذہبی ادارے تعلیم دیتے تھے تاکہ انسان خدا کے قریب ہو جائے۔ پھر آ گیا ماڈرن پیریڈ، یعنی کہ جدید دور، اور اب کی تعلیم کیا ہے؟ اب کی تعلیم ہماری مذہب کے اوپر کم ہے اور جو جدید چیزیں ہیں جیسے کہ سائنس وغیرہ اس کے اوپر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تعلیم کو مذہب کے اوپر نہیں بلکہ تعلیم کو انسان کی روزمرہ زندگی اور جو معاشرے کی ضروریات ہیں اس کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی اینڈ دی کیریکولم۔ فلسفی اور کیریکولم یہ آپس میں بہت زیادہ لنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن میں جو فلسفی ہے وہ ہمیں ہمارے مقاصد دیتی ہے، تو فلسفی سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا نصاب کیا ہوگا، کنٹینٹ کیا ہوگا اور میتھڈ کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو ریلیشن شپ ہے فلسفی کا ایجوکیشن کے ساتھ وہ بہت اہم ہے۔ ہم اس کے ذریعے ہم فلسفی کے تھرو اپنے جو کیریکولم ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو مزید ترقی دے سکتے ہیں۔ فلسفی کے تھرو ہم یہ سب کچھ طے کر سکتے ہیں کہ ٹیچر نے پڑھانا کیا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کون سے میتھڈ وہ یوز کرے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی اینڈ ٹیچر، یہ فلسفہ اور ٹیچر۔ اب ٹیچر تعلیم کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ ایک سکول ہے یا ادارہ ہے۔ جو ٹیچر ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور فلسفہ ٹیچر کو یہ بتاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے کیسے سکھانا ہے، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا اور تعلیم کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے میتھڈ کون کون سے یوز کرنے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں فلسفہ بتاتا ہے۔ اب ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں ٹیچر کی۔ ٹیچر کیسا ہوتا ہے؟ آئیڈیلسٹک ٹیچر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اخلاقی اور روحانی تربیت پر زور دیتا ہے۔ پریگمیٹک ٹیچر ہوتا ہے، بچوں کو تجربہ کرنے دیتا ہے، یعنی کہ وہ لرن بائی ڈوئنگ کرتے ہیں، خود سے کچھ کر کے سیکھتے ہیں۔ اور جو ریئلسٹک ٹیچر ہے وہ سائنس کے اوپر اور آبزرویشن کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے میرے پاس فلسفی اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ۔ اب فلسفہ یہ طے کرتا ہے کہ کس طریقے سے پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو ٹیچ۔ تو وہی آئیڈیلزم، یعنی کہ اخلاقی گفتگو کر کے، بچوں کو نصیحت کر کے، ان کو موٹیویٹ کر کے۔ ریئلزم یعنی کہ جو ریئل ٹائم ہمارے آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو ہمارے تجربے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتی ہے، مختلف جو سائنسی میتھڈ ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے، یعنی خود کچھ کر کے سیکھنا۔ ایک اور میتھڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ایگزسٹینشلزم، یعنی کہ سیلف لرننگ کرنا، خود سے پڑھنا، خود سے چیزوں کو سیکھنا۔ اس کو ہم فریڈم بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرح کی آزادی۔ ایک بچہ خود سے سیکھتا ہے تو اس کو ایک آزادی مل جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے سیکھتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے، تو اس طرح سے وہ اچھے طریقے سے سیکھ بھی لیتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے 4 جنرل فلسفیز۔ اب جو ایجوکیشن کے 4 بنیادی فلسفے ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آئیڈیلزم۔ یہ چاروں فلسفے اس بات پر مختلف رائے رکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیا پڑھایا جائے گا، کیسے پڑھایا جائے گا، اور ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ریلیشن شپ کیسا ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس آئیڈیلزم، یعنی کہ تصوراتی ہمارا پاس جو فلسفہ ہوتا ہے وہ۔ اب یہ آئیڈیلزم کا جو بنیادی خیال ہے وہ کیا ہے کہ حقیقت جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے۔
اب یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس روحانی چیزیں ہیں وہی حقیقت ہے، جو مادی چیزیں ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، لیکن جو آئیڈیالزم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو اسپرچول اور جو مینٹل چیزیں ہیں وہی اصل حقیقت ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جو خیالات ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، نیکی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، یہی اصل حقیقت ہے۔ یعنی جو چیز دماغ میں یا روح میں ہے وہ جسمانی چیزوں سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے؟ تعلیم کا مقصد کردار سازی اور اخلاق کی تربیت ہے۔ اسٹوڈنٹس کے اندر سچائی، نیکی، انصاف اور ایمانداری جیسے جو چیزیں ہوتی ہیں یہی تعلیم کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ آئیڈیالزم کے اندر ٹیچر کا کیا کردار ہے؟ ٹیچر اخلاقی رہنما ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو نیکی، سچائی اور اچھے مال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کہ جو سقراط تھا اور جو پلاٹو تھا اس نے تعلیم کو روح کی تربیت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو پرانا دور تھا اس میں ان دونوں نے روح کے اوپر ہی زیادہ کام کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ریئلزم۔ اب ریئلزم کیا کہتا ہے؟ اس کا جو بیسک تھوٹ ہے وہ کیا ہے کہ حقیقت وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ سے باہر ہیں، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ جو روح ہے اور جو دماغ ہے اور جو ہمارے اندر خیالات ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، جو مادی چیزیں ہیں جیسے جن کو ہم چھو سکتے ہیں اور یہاں جو سائنس ہے وہی اصل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ریئلزم میں یہ ہوتا ہے، اس کے مطابق کیا ہے کہ جو تجربہ ہے اور جو مشاہدہ ہے ہم صرف اسی سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے بارے میں ریئلزم کا کیا نظریہ ہے؟ تعلیم کا مقصد حقیقی دنیا کو سمجھنا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سائنسی سوچ، ایک لوجک دیتی ہے، ایک آبزرویشن سکھاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پریگماٹزم۔ یہ کیا کہتا ہے کہ حقیقت وہی چیز ہے جو کہ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پریگماٹزم کیا کہتا ہے کہ انسان کو کر کے سیکھنا چاہیے، یعنی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ۔ زندگی بدلتی رہتی ہے، اس لیے تعلیم بھی جو ہے وہ فلیکسیبل ہونی چاہیے۔ اب پریگماٹزم کے اندر تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ موجود ہے؟ تعلیم کا مقصد عملی زندگی کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو اسٹوڈنٹس اپنی عملی زندگی کے اندر اپلائی کر سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ جون ڈیوی تھے، وہ اس فلسفے کے بانی تھے، یعنی کہ پریگماٹزم کے۔ ان کے مطابق ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف، یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایگزسٹینشلزم۔ اس میں کیا ہے؟ اس کا جو بنیادی خیال ہے ہر انسان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یونیک ہوتا ہے، اور اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ اس کو خود طے کرنا چاہیے۔ اب وہ کیسا ہے، اس کے اندر کون سی ایبلٹیز ہیں وہ اس کو خود ہی پہچانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایگزسٹینشلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ تعلیم کو اسٹوڈنٹس کی آزادی، دلچسپی، جو ان کا ذاتی انتخاب ہے نا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کو صرف رٹا نہیں لگا دینا چاہیے، اب ان کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتانی چاہیے جو کہ ان کی عملی زندگی کے اندر کام آئے۔ ایگزسٹینشلسٹ کا تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ جو تعلیم کا مقصد ہے وہ اسٹوڈنٹس کو خود کو پہچاننا، ان کو ایک ذمہ دار بنانا، وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ اس قابل بنانا چاہیے تعلیم کو، ٹھیک ہے۔ ہر بچے کی تعلیم اس کے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے سائنس پڑھنی یا آرٹس پڑھنی ہے، آپ نے میتھ پڑھنا ہے، آپ نے انگلش میں ایم اے کرنا ہے، جو بھی ہے بچے کو خود کو انتخاب کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایجوکیشنل فلسفیز۔ جو ہم نے پہلے پڑھی وہ جنرل فلسفی تھیں اور وہ پرانی ہیں، اب ماڈرن فلسفیز آ گئی ہیں، ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہے پیرنالزم۔ پیرنالزم کیا ہوتا ہے؟ یہ پرینیل سے ماخوذ ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس نظریے کے مطابق جو اس کا بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علم اور جو سچائیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے درست ہی رہتی ہیں، وقت کے بدلنے سے وہ سچائیاں نہیں بدلتی۔ نظریے کا مطلب ہے کہ تعلیم کا مقصد ہمیشہ بنیادی اور لازمی علم سکھانا ہے جو ہر زمانے میں اہم رہا ہو، یعنی پرانی لیکن قیمتی باتیں سکھانا ضروری ہے، جیسے قرآن، اخلاقیات، ریزننگ، لاجک، ادب، وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے کہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نماز کا طریقہ ہے اس میں چینجنگ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایسینشلزم، یعنی کہ لازمی تعلیم کا فلسفہ۔ اب اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم میں بنیادی چیزیں جیسے کہ علم، مہارتیں اور نظم و ضبط یہ سب سے اہم ہے۔ اب جیسے کہ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ تعلیم میں کچھ بنیادی مضامین ہیں جیسے کہ
جو لازمی ہے، جیسے کہ سائنس ہوگی، ریاضی ہو گئی، لینگویج وغیرہ ہو گئی، یہ علم ہر بچے کو لازمی سیکھنا چاہیے تاکہ وہ ایک منظم اور ذمہ دار انسان بن سکے۔ جیسے گھر میں ہر بچے کو صفائی اور وقت کی پابندی سکھانا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی اسکول میں جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں وہ پڑھانا ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹیچر کہتا ہے کہ آپ نے اردو میں اور میتھ میں اپنی گریپ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو جو باقی مضامین میں ہم بعد میں کریں گے، تو یہ ہمارا اسینشیلزم ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروگریسیوزم۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم جو تعلیم ہے اس کو رٹے کے ذریعے نہ سیکھیں بلکہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سیکھیں، یعنی کہ خود تجربات کر کے۔ اسٹوڈنٹس کو مختلف جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کروائے جائیں، اور وہ کھیل اور جو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور ان کو وہی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے۔ جیسے کہ سائنس کے اندر کیمسٹری کے پریکٹیکل ہیں یا فزکس کے تھوڑے سے جو پریکٹیکل ہیں وہ بچوں کو کروائے جائیں تاکہ بچے پریکٹیکل کے تھرو سیکھیں، اور بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل کے تھرو زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریکنسٹرکشنزم۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کو بھی بہتر بنانا ہے، یعنی تعلیم سے ہم معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ اگر اس کے مثال ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ غریبی کیا ہے، امیری کیا ہے، آلودگی یعنی ناانصافی کے بارے میں ان کو پڑھایا جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ آپ ان کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ حل سوچیں، یہ ریکنسٹرکشنزم میں آ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اسکول میں جب کوئی کمپین چلتی ہے جیسے کہ صاف ستھرا پاکستان یا درخت لگاؤ، تو یہ جو کمپین چلتی ہیں یہ ریکنسٹرکشنزم کے تھرو ہی چلتی ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ماڈرن فلسفیز، ہوپس آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔